بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، الہادی ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں صدقہ کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ صدقہ سے متعلق چند باتوں کو یہاں ڈسکس کریں گے کہ مال و زر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جذبہ تھا، اور جو بندہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں اس کو فرشتے کیا دعا دیتے ہیں، اور افضل اور بہترین صدقہ کیا ہے۔ قرآن و سنت کے اندر اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، اور مختلف انداز میں صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مال و زر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جذبہ تھا، تو اس کے بارے میں ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ 3 دن 3 راتوں سے پہلے میں اس کو سب کو خرچ کر ڈالوں، اور صرف اس میں سے اتنا بچا کے رکھوں جس سے میں کسی کا قرض ادا کر سکوں۔ اب اس حدیث شریف کے اندر 2 باتوں کی طرف واضح اشارہ ملتا ہے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو 3 دن سے پہلے میں اس کو خرچ کر ڈالوں۔ تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ کیا ہے، ان کی سخاوت کا کیا عالم ہے کہ میں سارا اللہ کی راہ میں بانٹ دوں اور اس میں سے کچھ بھی نہ رکھوں، صرف اتنا باقی رکھوں جو میں کسی قرض دار کی جو قرض کی ادائیگی کے لیے میں کچھ بچا کے رکھوں جس سے قرض ادا کیا جا سکے۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے اس کو وہ اپنی ضروریات کے اندر استعمال کرے، اس کو خرچ کرے، لیکن جو کسی کے حق کسی کے حقوق اگر کسی کے اوپر لازم ہیں، اگر اس مالدار کے ذمے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، تو اگر لوگوں کے حقوق اس سے وابستہ ہیں تو ان کو ادا کرنے کی سب سے پہلے کوشش کرنی ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف یعنی کہ سارا ہی میں خرچ کر لوں گا، لیکن جو قرض کے لیے میں بچا کے رکھوں اس کو میں رکھوں گا۔ تو اس حدیث شریف کے اندر کتنی واضح طور پر صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جذبہ امت کے سامنے بیان کیا ہے کہ میرا تو یہ جذبہ ہے، تو ہم بھی اپنے جذبے کو ملاحظہ کر لیں کہ ہمارا جذبہ کیا ہونا چاہیے۔ اور جو بندہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں اس کو فرشتے کیا دعا دیتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، روک کر رکھنے والے کو ہلاکت عطا کر۔ کتنی بڑی دعا ہے کہ خرچ کرنے والا جو خرچ کرے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کو تو اس کا بدل دے، یعنی کہ وہ خرچ ہو جائے اس کو اس سے دگنا عطا فرما، اس کے بدلے میں اس کو اور مل جائے۔ اور جو بچا کر رکھتا ہے، جہاں خرچ کرنا بھی چاہیے وہاں نہیں خرچ کرتا، تو اس کے بارے میں آپ سے فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اس کو ہلاک کر، اس کے بچائے ہوئے مال کو ہلاک کر۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم، کہ اے انسان تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو اس حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ راغب کر رہے ہیں خرچ کرنے کی طرف کہ اے انسان تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قرآن پاک کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ جو انسان اس دنیا میں خرچ کر رہا ہے وہ اللہ کے ہاں آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے۔ اب اس بات کو بھی حدیث شریف کے اندر بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ بہترین صدقہ کون سا ہے، بہترین صدقہ کیا ہے۔ یہ بھی ایک صحابی نے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ اے اللہ کے رسول سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت صدق، کہ تم صدقہ کرو اس حالت میں جب کہ تم صحیح اور تندرست ہو، شہی اور مال جمع کرنے کی حرص تمہارے اندر بھی موجود ہو۔ اس کے بعد تخشى الفقر، اور تمہیں فقیر ہونے اور غریب ہونے کا ڈر بھی ہو، وتأمل الغنى، اور مالدار ہونے کی توقع بھی رکھتا ہو یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ آج کل جو عام طور پر بندہ یہ سوچتا رہتا ہے جب میرے پاس آئے گا، جب میرے پاس مال ہوگا اس ٹائم میں خرچ کروں گا۔ یعنی کہ تینوں چیزیں فرما دی ہیں کہ صحت و تندرست ہو، جب تم تندرست ہو، تمہاری صحت ٹھیک ہے اور مال جمع کرنے کی لالچ بھی اندر ہے، غریب ہونے کا ڈر بھی لگتا ہے کہ اگر خرچ کر ڈالوں تو کہیں ضائع ہی نہ ہو جائے، اور مالداری کی امید بھی تمہارے اندر ہے۔ یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں گردش کرتی رہتی ہیں کہ جب میرے پاس آئے گا، ابھی تو میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جب حالات ٹھیک ہوں گے تو اس ٹائم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کا حل یہ بتا دیا ہے کہ اس وقت اگر صدقہ کرو گے تو وہ صدقہ بہترین صدقہ ہوگا۔ ولا تمہل، اور یعنی کہ اس کے اندر دیر نہ کرو یہاں تک کہ جب روح آپ کے حلق تک پہنچ رہی ہے اور اس وقت یہ انسان یہ کہے کہ فلانے کے لیے اتنا ہے اور فلانے کے لیے اتنا، وقد کان لفلان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو فلاں کے لیے ہو ہی گیا ہے، وہ تو ہو ہی گیا ہے اس کے لیے۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر 1 درہم خرچ کر ڈالے تو وہ یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ 100 درہم اپنی موت کے وقت خرچ کرے، اس سے یہ بہتر ہے کہ 1 درہم اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر ڈالے۔ ناظرین، حدیث کے اندر مختلف انداز سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی